نام کا انعقاد کیا گیا۔ پروردگار عالم تمامی حضرات کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ جن حضرات نے بھی اس فرش عزا کو بچھایا ہے، اس مجلس میں تعاون کیا ہے، اس مجلس میں شرکت کی ہے، اس مجلس کو سنا ہے، اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس سال کو ہمارے لیے آخری سال قرار نہ دے اور ہم سب کو آئندہ سال تک کربلا سے محفوظ فرمائے، تاکہ ہم اپنے امام کی عزاداری کر سکیں، اپنے امام کا غم منا سکیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کائنات کا سید و سردار، اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قرآن مداحی کرتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہہ کر آواز دیتا ہے، یہ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بغیر وحی کے کلام کرتا ہی نہیں جب تک اس پر وحی الہی نازل نہیں ہو جاتی۔ یہ بولتا ہے تو مشیت کے اعتبار سے بولتا ہے، یہ کلام کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق کلام کرتا ہے۔ نبی کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے بغیر اللہ کی مرضی کے کلام کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس نورانی کلمات میں ارشاد فرمایا، اِنَّ فَوْقَ كُلِّ عِبَادَةٍ عِبَادَةٌ۔ نبی فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے۔ عبادت کی کوئی محدودیت نہیں ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جانے کے بعد نماز جماعت کے ساتھ نماز اگر پڑھ رہے ہیں، اگر ایک پیش نماز ایک معموم ہے تو اس کا ثواب علیحدہ، ایک پیش نماز ہے تو معموم ہے اس کا ثواب علیحدہ، ایک پیش نماز ہے 5 معموم ہے اس کا ثواب علیحدہ۔ لیکن اگر امام جماعت اور معمومین کی تعداد 10 یا 10 سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا ثواب علیحدہ۔ اور جو کر رہے ہیں عبادت ایک ہی ہے، نماز وہ 2 بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہ 5 بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہ 7 بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہ 10 بھی پڑھ رہے ہیں، مگر عبادت ایک ہے۔ مگر عبادت کے اوپر ایک فوقیت داخل ہو رہی ہے، کیونکہ ہر ایک کا ثواب جو ہے وہ متفرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ ہر عبادت کے
مجلس میں تشریف لائے یہ عبادت ہے، مرثیہ خوانی ہوئی یہ عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مداح اہل بیت اگر اس کا شمار مداح اہل بیت میں ہو جائے تو وہ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 شعر پڑھیں، آپ 4 گھنٹے تقریر کریں، آپ 10 گھنٹے عبادت میں بسر کریں، لیکن اگر آپ نے ایک لمحہ بھی امام حسین کے لیے اپنے کو کھڑا کر لیا، اپنے کو آمادہ کر لیا، کس کے لیے؟ اس حسین کے لیے کہ جس نے کائنات کو بچایا، اس حسین کے لیے کہ جس نے قرآن کو بچایا، اس حسین کے لیے کہ جس نے قرآن کی آبرو کو باقی رکھا، اس حسین کے لیے کہ جس نے آدم کے علم کو بچایا، جس نے نوح کے تقوی کو بچایا، جس نے ابراہیم کی قدرت کو بچایا، جس نے موسیٰ کی حیبت کو بچایا، جس نے یوسف کے حسن کو بچایا، جس نے محمد کے اخلاق کو بچایا، جس نے علی کی شجاعت کو بچایا، جس نے حسن کے حسین اور حسن کو بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے اگر آپ ایک لمحہ بھی عبادت میں بسر کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، اور جو کر رہے ہیں تو نبی نے کیا فرمایا کہ سب سے افضل عبادت ہے ہم اہل بیت سے محبت کرنا۔ حدیثان گرامی، نماز کب نماز رہے گی؟ جب آل محمد کی محبت ہوگی۔ روزہ کب روزہ رہے گا؟ جب آل محمد کی محبت ہوگی۔ حج کب رہے گا؟ جب آل محمد کی محبت ہوگی۔ عمل خیر کب رہے گا؟ جب آل محمد کی محبت ہوگی۔ انسان اگر اللہ کی راہ میں پہاڑ بھی، سونے کا پہاڑ بھی لٹا دے، ساری زندگی سجدے کرتا رہے، ساری زندگی عمل خیر کرتا رہے، لیکن اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے، نہ سونے کا پہاڑ کام آئے گا، نہ نماز کام آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہے محمد۔ صلی علی محمد۔ ایسا نہیں کہ میرے بزرگ کو میرے جواب، جب آپ فرش اعظم بچھاتے ہیں، مجلس قائم کرتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت نے ارشاد فرمایا عزادار کا سانس لینا یہ تسبیح الہی کا ثواب رکھتا ہے۔ جب عزادار فرش اعظم پہ آ کر بیٹھتا ہے، یہ جتنے نفس لے رہا ہے، جتنے سانس لے رہا ہے، یہ رائے کا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نالی پہ بیٹھ جاتے ہیں، باہر سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے، فرش اعظم پہ آنا بیٹھنا ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں، یہ قسمت کی بات ہے، اور جو کر رہے یہ قسمت کا سرچشمہ ہے، جسے یہ فرش اعظم نصیب ہو جائے وہ قسمت والا ہے، اور جو اسے دور چلا جائے وہ قسمت والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس فرش اعظم پہ فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، اس فرش اعظم پہ تقدیریں بنتی ہیں، بگڑتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ افضل عبادت ہے ہم اہل بیت کی محبت کریں۔ اب ایسا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کے بارے میں بتائے، قرآن کی تعلیم کون دے، ایمان کون بتائے، شریعت کون بتائے؟ اگر ہم صحابہ سے دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو دین پھر وہی ملے گا جو صحابیوں والا دین ہوگا، اور جو کرنا ہے ہمیں دین تو وہی ملے گا نا جو صحابیوں والا دین ہوگا۔ اب اگر کوئی 40 سال میں مسلمان ہوا، کوئی 65 سال میں مسلمان ہوا، کوئی 90 سال میں مسلمان ہوا، ناصر بھائی سمجھ نہیں، ایک سوال کرنا محمد والا محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 90 سال میں مسلمان ہو رہا ہے تو اسے 90 سال سے پہلے کا معلوم نہیں کہ دین کیا ہے۔ جو 40 سال میں مسلمان ہو رہا ہے، 40 سال سے پہلے کا اسے معلوم نہیں کہ دین ہے کیا۔ جو 60 سال میں مسلمان ہو رہا ہے، اسے
جبکہ آپ کھیتی کر رہے ہیں، لیکن 100 سال سے پہلے کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ پہلے کھیتی کیسے کی جاتی تھی، پہلے کون سا کھاد ڈالا جاتا تھا، دیسی تھا یا یوریا تھا. اور جو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنی ہی جانکاری رکھتا ہے کہ جتنا اس کے زمانے میں اسے جانکاری دی گئی ہے. اب اگر ہم دین صحابہ سے لیں تو جو 60 سال میں مسلمان ہوا وہ 60 سال کے بعد بتائے گا، جو 90 سال میں مسلمان ہوا وہ 90 سال کے بعد بتائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں نبی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، بغیر نبی کی اجازت کے گھر میں مت داخل ہونا. اب اگر کوئی زبردستی گھر میں چلا جائے، اور جو کہتے ہیں اب اگر کوئی گھر میں زبردستی چلا جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو قرآن نے کیا کہا، تم بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ قرآن نے صاف اعلان کیا. اب انصاف سے بتاؤ، نبی کے پہلو میں دفن ہونے والوں کو اجازت نامہ کس نے دیا؟ سبحان اللہ. بھائی نبی کے پہلو میں دفن ہونے والوں کو اجازت نامہ کس نے دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوا ہے وہ کل بھی غاصب تھا، آج بھی غاصب ہے، قیامت تک غاصب رہے گا. تو قرآن نے کہا کہ صحابی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا، اور بیویوں کے لیے کہا گیا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم گھر سے باہر نکلو. تو صحابی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، اگر جاؤ بھی تو تھوڑے وقفے کے لیے جاؤ، رسول کا وقت برباد نہ کرو. اور بیویوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بیویوں کے لیے حکم یہ تھا نبی کی کہ خبردار تم گھر سے اپنا قدم نہ نکالنا. اب اگر کوئی جنگ جمل میں پہنچ کے علی کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ. تو اب سوال یہ ہے، صحابی گھر میں نہیں جا سکتے، بیویاں باہر نہیں جا سکتی، تو اب دین کس سے لیا جائے، ایمان کس سے سمجھا جائے، قرآن کس سے سمجھا جائے؟ تو نامانا علی سے دین لینا پڑے گا. اب دین اس سے لیا جائے گا کہ جو گھر میں جاتے ہیں، جو نبی کی آگوش میں بیٹھتے ہیں، نبی سجدے میں رہتے ہیں تو یہ پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. دین ان سے لینا پڑے گا. یہی تو بتائیں گے کہ حقیقی مذہب کیا ہے، حقیقی محبت کیا ہے، حقیقی پیغام کیا ہے. کیونکہ اہل بیت کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ حقیقی تفسیر قرآن کریم کی کیا ہے. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، لیکن انسان کا سانس لینا، انسان کا نفس لینا، مجلس حسین میں عزاداری بزروں میں کربلا میں امام فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. جس طریقے سے انسان تسبیح پڑھتا ہے تو یہ حقیقت میں سانس لینا یہ تسبیح کے برابر ہے. اور جب انسان مصیبت امام حسین میں مغموم اور محزون ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس کے گناہوں کو بخش دیتا. اس وجہ سے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اول ما یسأل بہ العبد حبنا اہل البیت. نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بندے سے سوال ہوگا ہم اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا. اچھا محبت ہے کیا چیز؟ کہ خالی ہم زبان سے گئے مولا ہم تو آپ کے شہدائی ہیں، مولا ہم تو آپ کے فدائی ہیں، مولا ہم تو آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے. ایسا نہیں، خالی زبان سے کچھ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں خالی دین ان کی زبانوں پر ہوگا، ان کی
جو انہوں نے تمام روایتیں اہل سنت سے جمع کی، روزانہ 17 گھنٹے کام کرتے تھے اور کئی سال میں اس کتاب کو جمع کیا، کتاب القدیر۔ علامہ امینی کسی کے خواب میں آتے اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ کیا علامہ جعفری کے پاس جانا اور ان سے کہہ دینا کہ کچھ علی کے لیے کام کریں، کیونکہ میری بخشش کا سامان اگر ہوا ہے تو یہ میرا القدیر لکھنا، اہل بیت کے فضائل لکھنا، یہ میری نجات کا سبب بنا۔ یہ شخص خواب سے بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد جاتا ہے علامہ جعفری کے پاس، اور جانے کے بعد علامہ جعفری سے کہتا ہے کہ رات میں نے علامہ امینی کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ علامہ جعفری سے کہہ دو کہ وہ کچھ اہل بیت کے لیے لکھے۔ تو انہوں نے نہج البلاغہ پہ شرح لکھی، شرح نہج البلاغہ۔ جب علامہ جعفری نے یہ خواب سنا تو دہڑ مار مار کے رونے لگے کہ ساری دنیا کا عمل ایک طرف ہے اور علی کی خدمت ایک طرف ہے۔ اگر انسان نجات چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو علی کے لیے وقف کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو علی کے لیے کیسے وقف کرے؟ کہ اگر گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام علی رکھے، یہ علی کی خدمت ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں اگر گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام علی رکھے، تو یہ علی کی خدمت ہے۔ انسان علی کے نام پہ دوسرے امور انجام دے تو نام علی کا ہوگا، کام تمہارا ہوگا، نام علی کا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل تمہارا بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی نے مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سودری سلامات صحیح نہیں ہے، جاگ کی سلامات ہے۔ معلوم ہے کہ گرمی بہت سخت ہے اور شیعوں کے لیے گرمی کا کوئی احساس ہوتا ہی نہیں، توجہ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں محبت اہل بیت کی حدت ہوتی ہے نا، وہاں دنیا کی گرمی جو ہے کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے مولا سے کہا، یعنی یہ جو حدیث ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سائل کسے کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات سے۔ یعنی ذکر ہم آپ کا کریں عبادت اللہ کی ہو جائے، چہرہ آپ کا دیکھیں عبادت اللہ کی ہو جائے، محبت آپ سے کریں اور عبادت اللہ کی ہو جائے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ بھائی اگر ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو عبادت آپ ہی کی ہے، اگر ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ تو عبادت آپ کی ہے، اگر ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں تو یہ تو عبادت آپ کی ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس نیت سے کہ چہرہ میرا چہرہ ہو تو عبادت میری ہوگی، لیکن جب میرا چہرہ میرا ہے ہی نہیں، جب میرا چہرہ میرا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میرا چہرہ نہیں ہے، یہ تو مجھولہ ہے، میری زبان میری نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے، میرے کان میرے نہیں ہے، یہ اللہ کے کان ہے۔ جب تو اس نیت سے میرا چہرہ دیکھے گا تو عبادت اللہ کی ہوگی، جب میری زبان سے سنے گا تو ذکر اللہ کا ہوگا، محبت مجھ سے کرے گا، محبت اللہ سے ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے اطہار علیہ السلام کی ذات وہ ہے۔ میں دیکھیں بالکل آسان سی بات، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بولیے، ارے اللہ ہے یا نہیں؟
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انکار کر رہے ہیں. اللہ نے سینوں میں طاقت ہے، یہ حق چھپانے کے لیے نہیں دی، حق کے حق بیانی کے لیے دی ہے. تو اللہ کا وجود ہے، اللہ پایا جاتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ دین کون سمجھائے، قرآن کون بتائے، ایمان کون بتائے. ایک قرآن کریم نے اعلان تو کر دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے. بتائے کون اگر کہ نماز پڑھی کیسے جائے گی، رکوع ہم کیسے کریں گے، سجدہ ہم کیسے کریں گے، ذکر ہم کیسے پڑھیں گے. تو بھائی اللہ تو آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ آئے گا تو وجود کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے وجود پایا جائے، جسم پایا جائے، ہم اس اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ بتائے کون کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، کیونکہ آپ نے سورہ یاسین میں نہیں پڑھا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم نے مردوں کو زندگی عطا کرنے والے، ہم زندگی دینے والے. تو اب پتہ کیسے چلے مردہ زندہ کیسے ہوگا اور زندہ مردہ کیسے بنے گا. تو اب اللہ نے اپنے ایسے نمائندے بھیجے کہ کام یہ کریں گے، نسبت اللہ کی طرف جائے گی. نسبت اللہ کی طرف رہے گی. قرآن نے کیا کہا، خالی ایک وقت نماز پڑھو، اور یہ بھی کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. آج ہمارا پاس زبان میں اس بات کو کہہ دیتا ہے کہ قرآن نے تو منع کیا نماز پڑھنے کے. قرآن نے کیا کہا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. تو قرآن تو منع کر رہا ہے، پھر یہ مولوی صاحب کے کمال ہے کہنے کے لیے کہ نماز پڑھو. میرے عزیزو، جب اپنے مطلب کی بات ہو تو خالی مطلب کی بات نہیں نکالنی چاہیے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جانا. تو نشے کی حالت میں منع کیا گیا ہے، نہ کہ ایسے ہی منع کیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بتائے گا تو اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں نحنو اسماء حسن اللہ، ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. دیکھنا تمہیں ہے کہ رکوع کیسے کیا جائے گا، رکوع کو طریقہ ہم بتائیں گے. اس لیے کہ ہم اس وقت بھی تھے جب فرشتوں کو پیدا نہیں کیا گیا، فرشتوں کو پیدا کیا گیا، ہم نے سجدہ کرنا سکھایا، ہم نے رکوع کرنا سکھایا، ہم نے ذکر کرنا سکھایا. تو اس کا مطلب یہ کائنات بنتی جا رہی تھی، ہم دیکھتے جا رہے تھے. تسبیح کرنا ہم نے بتایا ہے کہ تسبیح کیسے کریں گے، اور تعلیم کے شیر کو زندہ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ زندگی کیسے دیتا ہے، اور تقدیر کہہ کے زندہ کو مردہ بنا دیا کہ دیکھو اللہ مردہ کیسے کرتا ہے. ایک سلام میرے محمد و آل محمد. اور سے بہتر سلام پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن ایسا نہیں کہا کہ میرے قصور کو میرے چھوڑا. محبت ہی آل محمد ہے کہ جو ہر عمل سے افضل ہے. اس لیے کہ جب کوئی بھی عمل ہوگا تو بغیر آل محمد کی محبت کے قبول نہیں ہوگا. آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ عمل خیر کریں، لیکن اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں ہے. یہ پیغام اہل بیت نے کائنات کو دیا. عزیز و ہم تک یہ قرآن، یہ دین، یہ شریعت، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ عزاداری بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ گئے. مگر اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی، انسان اندازہ رکھا ہے، انسان سوچے کہ کتنی بڑی قربانی دی گئی.
پیارا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ جب ہمارا جوان گھر سے باہر جاتا ہے، بہن بھائی اکٹھا ہو جاتے ہیں، 80-100 قریب اکٹھا ہو جاتے ہیں، نم آنکھوں سے اسے رخصت کرتے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ جانے والا واپس آئے گا۔ سغرا کو معلوم تھا میرا بھائی جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ کیا گزر گئی سغرا کے دل پہ؟ عزیزو، یہ چہلوں کی مناسبت سے مجلس ہے۔ زینب کربلا آئے گی، چہلوں منا لے، مگر زینب کے دل سے پوچھو کہ جس کا سب کچھ اچھڑ گیا۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ یزید نے امام سجاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد امام سجاد سے یزید نے ایک جملہ کہا، سید سجاد، تم 3 باتیں پیش کرو، میں تمہاری 3 باتیں قبول کروں گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، کیا تم میری 3 باتیں قبول کرے گا؟ یزید کہتا ہے کہ ہاں سید سجاد۔ امام سجاد فرماتے ہیں، یزید میری پہلی بات یہ ہے کہ ایک بار مجھے میرے بابا کا سر دکھا دے۔ یزید کہتا ہے، سید سجاد یہ بات تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ جیسے یزید نے یہ جملہ کہا، امام سجاد نے بدھے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں، میرے مظلوم بابا، اے میرے بے کس بابا، یزید منع کر رہا ہے، اے بابا اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجئے بابا۔ عزیز و روایت کہتی ہے، سر حسین ہوا میں لہراتا نظر آیا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے ہاتھوں پہ بابا کا سر لیا، ارے منہ پہ منہ رکھ کے سجاد فرماتے، بابا آپ کی شہادت کے بعد ارے چادریں چھن گئی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کے تماچے لگے، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ارے مجھے پاؤں پہنایا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز امام سجاد فرماتے، یزید میری دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے، سید سجاد لوٹا ہوا سامان تو واپس نہیں ہو سکتا، مگر اس کے بدلے کچھ درہم و دینار لے لو۔ امام سجاد فرماتے، مجھے تیرے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، میرے بابا کا لاشا ارے بے گورو کفن پڑا رہا، مجھے تیرے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے۔ لذیذان گرامی، امام سجاد فرماتے، یزید میری تیسری بات یہ ہے کہ اگر میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے ایک امین آدمی دے دے جو میرے اہل بیت کو مدینہ پہنچا دے۔ یزید کہتا ہے، سید سجاد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم بیویوں کی ڈھارس ہو۔ اس کے بعد یزید نے حکم دیا
کہ سید سجاد کی ہتھکڑیاں کاٹ دی جائیں، بیڑیاں کاٹ دی جائیں۔ عزیزوں جو ہتھکڑیاں کاٹ دی گئی، یزید کہتا ہے سید سجاد چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ امام سجاد فرماتے یزید میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ عزیز و امام سجاد زندان کی طرف آئے، ادھر آئے زینب بھتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے زینب کی نظر پڑی میرا بھتیجا آ رہا ہے، ایک مرتبہ زینب بڑے محبت میں آگے بڑھی، ارے سینے کو دبایا۔ امام سجاد طرف کے کہتے بوبی اماں ذرا آہستہ دبائیے، میرا گلا زخمی ہے، ارے میرے بازو زخمی ہے۔ جزاک اللہ خیر جزا سے خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مسنون کربلا۔ جناب زینب فرماتی میرے لال ہتھکڑی کیا ہوئی، بیڑیاں کیا ہوئی؟ بوبی اماں ہمیں یزید نے آزاد کر دیا، کہا ہے چاہے مدینے چلے جاؤ چاہے یہاں رہو، اولاد والوں تصور شرط ہے۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے میرے لال تم نے کیا کہا؟ کہا بوبی اماں میں نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ زینب کا دل بھر آیا، تڑپ کے زینب کہتی ہے میرے لال یزید سے جا کے کہہ دینا ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دیا جائے تاکہ ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں۔ عزیزوں مکان خالی کرایا گیا، شہداء کے سر آنے لگے، اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کے لیا۔ ام لیلہ تڑپ کے کہتی ہے اے میرے لال تیری چاند سی صورت پہ یہ ماں قربان۔ اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے بڑھ کے لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کے لیا، حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے لیا، آخر میں دو ننے ننے سر آئے کہ جن سروں کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ شام کی ایک عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے اے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جیسے وہ بی بی کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، اور زینب تڑپ کے کہتی ہے بی بی ایسا مت کہہ، ارے میں ان بچوں کی ماں زندہ ہوں، میں نے انہیں سب
ادھر کوئی غم نہ دے. جب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو جناب زینب فرماتی میرے لال ہم کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ جائیں گے. عزیزو قبر حسین کے سب سے پہلے زائر جناب جابر ہے. جابر قبر حسین پہ رو رہے ہیں. ادھر یہ قافلہ کربلا کے نزدیک پہنچا. ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی اے جابر جا میری بہن لٹ کے آ رہی اے جابر جا میری بہن لٹ کے آ رہی ہے جا استقبال کے لیے آگے بڑھ. ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا امام سجاد اپنی سواری سے نیچے اتر گئے ہیں. ارے ننگے پیر چل رہے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے کہا مولا ابھی تو آپ کے بابا کی قبر بہت دور ہے, ابھی سے آپ ننگے پیر کیوں ہو گئے؟ امام سجاد فرماتے جابر ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. جابر کہتے ہیں مولا نے مجھے اپنے قریب بلایا. بلانے کے بعد میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. جابر کہتے ہیں میں وہ منظر بھول نہیں سکتا جو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ حسین اپنی قبر سے باہر آ گئے. ارے بدن زخموں سے چور ہے. سارے شہداء اپنی قبروں سے آ گئے بہن کے استقبال کے لیے. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی جابر ارے دور چلا جا اب میری بہن روئے گی. حسین اپنے اپنے کو قبر حسین نے گرایا. اے میرے مولا ہے یہ زینب لٹ کے آئی ہے. میں سنا آخری جملہ زینب کے لیا کر چکی. ایک مرتبہ زینب نے امام سجاد سے فرمایا اے میرے لال سید سجاد میرے غیرتدار کی قبر کہاں ہے؟ ہائے میرے پردے کی محافظ کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے نبی اماں کا ہاتھ پکڑا.